قرآن مجید کے بعد اس امت میں سب سے پہلے جس شخص نے کتاب لکھی معتبر بڑی مرتب کتابوں میں سے، وہ ہے حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ، جو صحابہ کے شاگرد ہیں، اور ان کی کتاب اس کا نام ہے فقہ اکبر، یعنی عقیدے کے بارے میں وہ سب سے بڑی کتاب ہے امت میں۔ اس میں انہوں نے عقیدہ لکھا کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، چونکہ اللہ کی شان کے بعد پھر نبیوں کی شان ہے، نبیوں کے بعد پھر صحابہ و اہل بیت ہیں، ولی ہیں، اپنے اپنے مرتبے کے مطابق۔ میں اس وقت ابھی طالب علم تھا جب میں نے ترکی سے یہ کتاب منگوائی تھی، اس زمانے میں اس کی پھر میں نے کتنی شروحات خریدیں، پھر میں نے ان پر مطالعہ کیا۔ اب جس چیز پر انہوں نے روافض کی حمایت کر کے گستاخی اور توہین کے لفظ بولے، جس چیز کو امام اعظم ابو حنیفہ نے تو اپنی کتاب میں اسی لفظ کی نسبت نبیوں کی طرف بھی کی ہوئی ہے، لیکن آج تک امت میں کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہوا جس نے سنیوں میں سے اہل حق میں سے کہا ابو حنیفہ گستاخ ہیں۔ ہاں، شیعوں نے تو ان کو خطائی کہا، رافضیوں نے جنہوں نے مجھے کہا اور ان کی سن کے پھر یہ بھی ساتھ ملے۔ روافض نے امام اعظم ابو حنیفہ کو خطائی کہا، جو یہ مجھے کہتے ہیں۔ روافض نے امام مسلم کو خطائی کہا، روافض نے امام بخاری کو خطائی کہا، جس وجہ سے کہا اس وجہ پر پہرا دینا بھی میرے حصے میں آیا، میں نے کہلوا لیا، مگر 14 صدیوں کی حقانیت پہ کسی کو پانی نہیں پھیرنے دیا۔ یہ لفظ سنو، کس کتاب کے؟ فقہ اکبر کے۔ کس کے؟ فقہ اکبر کے۔ فقہ اکبر کس کی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ امام اعظم پوری دنیا میں مسلمان آج جو حنفی فقہ میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پورے دین پر ہم جس طریقے کی روشنی میں چل کر عمل کرتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ نے ہمیں قرآن و سنت سے بتایا ہوا۔ آپ نے لکھا، کہتے اول انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والفواحش۔ ترجمہ سنو، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام سب کی یہ شان ہے، کیا؟ صلوات اللہ علیہم اجمعین کیا شان ہے؟ منزہون، وہ پاک ہیں، سارے نبی کس سے؟ عن الصغائر والکبائر، صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہیں، کبیرہ گناہ سے بھی، صغیرہ سے بھی پاک ہیں، کبیرہ سے بھی۔ یہ امام نے لکھا، اگرچہ آج یہ لوگ ان کو بھی جا کے ملتے ہیں جس مودودی نے نبیوں کو گناہگار لکھا، ان کا ماما وہاں بھی جا کے اس کی تعریفیں کر کے آ جاتا، معاذ اللہ۔ تو نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ کلہم منزہون، سارے نبی پاک ہیں، کس سے؟ عن الصغائر، صغائر صغیرہ کی جمع، صغیرہ گناہ سے، والکبائر، کبیرہ گناہ سے، والکفر، کفر سے، سارے نبی کفر سے، والفواحش، فحاشی کے کاموں سے پاک ہیں، سارے نبی فحاشی سے، فحاشی سے۔ اب آگے، وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطِیئَاتٌ، سارے نبی صغیرہ گناہ سے پاک، کبیرہ گناہ سے پاک، کفر سے پاک، فحاشی سے پاک، مگر امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں عقیدہ یہ رکھو ان میں سے بعض سے خطائیں ہوئیں۔ یہ کس نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ پہلے لفظ زلات لکھا۔ اب ان چیزوں کو ویسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب کوئی یہ حدیں مٹائے
روافض نے نفی کی زلات کی کہ ان سے زلات نہیں، ان سے خطیات نہیں، چونکہ زلات خطیات کا ذکر بخاری مسلم میں ہے اور خطیات کا ذکر قرآن میں ہے، وہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ بخاری مسلم کو مانتے ہیں، انہوں نے صفایا کر دیا اور یہ ظاہر کرنے لگے۔ اور امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ کہا ان کی شان بڑی ہے، یہ صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہے، نبی کبیرہ سے بھی پاک ہیں، فحاشی سے بھی پاک ہیں، کفر سے بھی پاک ہیں، مگر ان میں سے بعض سے دو چیزیں صادر ہوئیں، پہلی کیا؟ زلات، دوسری خطیئات۔ زلات کہتے ہیں لغزشوں کو اور خطیئات کہتے ہیں خطاؤں کو۔ امام ابو حنیفہ نے جو صحابہ کے شاگرد ہیں اپنی کتاب فقہ اکبر میں نبیوں کے بارے میں عقیدے میں لکھا کہ گناہ تو ان سے نہیں ہوتا، نہ صغیرہ ہوتا نہ کبیرہ ہوتا، مگر زلات اور خطیات ہیں ان میں سے بعض۔ وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زلات و خطیئات۔ خطیئات خطیہ کی جمع ہے، خطا جس پر یہ سارا شور مچایا۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا امام ابو حنیفہ کو گستاخ کہو گے؟ انہوں نے تو یہ لفظ نبیوں کے بارے میں لکھا، عقیدے میں لکھا، اور ہم نے جو بیان کیا وہاں پر بیان کرنے سے پہلے اجتہاد ذکر کیا، خیانت کرنے والوں نے اس کا ذکر نہ کیا اور کہا کہ مطلقاً خطا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اجتہاد پہلے ذکر کیا، ہم نے اجتہاد کی شکیں اس لفظ کے بعد بھی ذکر کی، اور خطا اجتہادی پر ان لوگوں نے روافض کو خوش کر کے ان کا دین اپنایا، روافض کو خوش کر کے ان کا دین اپنایا، اور اپنے ابو حنیفہ امام اعظم جن کے پیچھے سارا دین مانتے ہیں ان کا دین چھوڑ کے ان کو جو رافضیوں نے خطائی کہا، انہوں نے وہ لفظ مجھے بولنا شروع کر دیا۔ تو میں کہتا ہوں ہمت ہے تو ابو حنیفہ کو خطائی کہو، کیونکہ آل کی شان تو بعد میں ہے، نبیوں کا مرتبہ پہلے ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ لفظ خطیات بول رہے ہیں، ساتھ اجتہاد کا بھی ذکر نہیں ہے، لیکن میں 100% کہتا ہوں وہ خطیات گناہ نہیں ہیں، مگر خطیات کا لفظ تو ہے۔ تو اگر کتابیں پڑھی ہوتی، اپنا دین پڑھا ہوتا، تو جو نبیوں کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے لکھا اور 14 صدیوں میں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نسخہ بدل گیا ہے، کوئی دوسرا نسخہ نہیں اس کتاب کا، اس جگہ ایک ہی نسخہ ہے، ہر نسخے میں لکھا ہے زلات و خطیات۔ اور 14 صدیوں میں ایک بھی امام ایسا نہیں ہوا جس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ سے یہاں غلطی ہو گئی ہے یا امام ابو حنیفہ گستاخ ہو گئے ہیں۔ تو آج اگر شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کسی نے خطائی کہنا ہے تو پہلے اس امام کو کہنا پڑے گا جس کے طریقے پر صبح شام نماز پڑھتے ہو، اور پھر انہوں نے تو نبیوں کے بارے میں کہا، اہل بیت کی بات نہیں ہو رہی، صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، ان کا تو درجہ ہی بات میں ہے۔ یہ عقیدے میں لکھا، عقیدے میں، کہ یہ ضروری تھا کہ یہ بات ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ نبی پاک ہیں صغیرہ گناہ سے، کبیرہ گناہ سے، کفر سے، فحاشی سے۔ وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطِیئَاتٌ، جمع ہے خطیات۔ تو کیا کسی میں طاقت نہیں کہ ان پیروں کو جا کے پوچھے کہ ابو حنیفہ کا یا نام لینا چھوڑ دو یا پھر ان کے بارے میں بولو کہ وہ گستاخ تھے؟ کیونکہ وہ تو زیادہ بنتا ہے نا لازم، وہ نبیوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، نبیوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں یہ لفظ لکھا زلات و خطیات، کہ ان میں سے بعض سے لغزشیں ہوئیں اور خطا، اگرچہ اس کا مقصد مطلب ہم جتنا بھی نرم نازک کر کے جو بھی آگے ذکر کریں، لفظ یہ بولے
اور مطلب مثلا خطیات کیا ہیں، یہ ائمہ نے پھر آگے جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں نے لکھا، اے صغائر صدرت عنہم سہون، کہ وہ صغیرہ جو سہون ہو گیا ہو اس کو امام ابو حنیفہ خطیات کہہ رہے ہیں، اور پہلے نفی کر دی کہ صغیرہ عمدن نبی سے نہیں ہو سکتا، نہ صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے نہ کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے، سہون یا دوسرا مطلب اجتہادی طور پر لیا جائے گا، مگر لفظ صرف خطیات ہیں۔ تو یہ جو صبح و شام زور لگاتے ہیں، حالانکہ وہاں تو جو قانون ہے پہلے معہود ہو تو وہی ذکر ہوتا ہے، اور ہم نے پہلے ذکر کر کے اجتہاد کا ذکر کیا، اس اجتہاد میں ایک چیز اس کے لحاظ سے بیان کی، تو یہاں تو مطلقاً ذکر ہے، قیامت تک یہ مر سکتے ہیں، مگر نہ امام ابو حنیفہ کو گستاخ کہہ سکتے ہیں اور نہ اس کتاب کا جواب دے سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ۔ اب سوچنے کی بات ہے، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ ہر وقت جلسے کرنے والی نہیں، لیکن جب ان باتوں کا کوئی انکار کر دے کہ یہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر اماموں نے عقیدے میں لکھی کہ جو چیز ہے وہ ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اس میں عظمتیں ہیں، اس میں مختلف قسم کے امور ہیں۔ تو پہلی کتاب عقیدے کی اس امت میں قرآن کے بعد عقیدے کی پہلی کتاب جو سب سے پہلے لکھی گئی وہ ہے فقہ اکبر۔ اس فقہ اکبر میں کہا مقام نبوت کے لیے یہ لازم ہے کہ لوگوں مانو ان کو، وہ پاک ہیں کس سے؟ صغیرہ گناہ سے، کبیرہ گناہ سے، ہر گناہ سے، جو کہ خطیہ کا معنی گناہ نہیں کیا جائے گا، خطیہ کا معنی گناہ نہیں کیا جائے گا، نبی گناہ سے پاک ہیں، خواہ وہ صغیرہ ہو خواہ وہ کبیرہ ہو، فحاشی سے پاک، کفر سے پاک۔ مگر امام ابو حنیفہ نے کہا ان سے یعنی بعض سے لغزشیں ہوئیں اور خطائیں ہوئیں۔ اب یہ کوئی امام ابو حنیفہ یعنی کہ آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں یا حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں نا، اپنی طرف سے قرآن و سنت سے سمجھ کے عقیدہ لکھ رہے ہیں، اپنی طرف سے لکھا ہے، لکھا قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ تو یہ لوگ بتائیں کہ 14 صدیوں میں کتنے تھے جنہوں نے اہل حق میں سے امام ابو حنیفہ پر اس وجہ سے فتویٰ لگا دیا ہو کہ باقی تو ٹھیک ہے لیکن یہ خطائی ہے، یہ نبیوں کی خطا مانتے ہیں، نبیوں کا ذنب گناہ نہیں مانتے، خطا مانتے ہیں، اور مانتے کیا؟ عقیدے میں لکھا ہے کہ یہ پڑے امت قیامت تک کہ نبی معصوم ہیں، معصوم ہیں، معصوم ہیں، عصمت برحق ہے، لیکن معصوم ہونے کے باوجود امام ابو حنیفہ نے یہ لکھا زلاتوں و خطیئاتن۔ کتنا اصل دین سے لوگ ہٹ چکے ہیں، جو روافض نے گھڑا اس کو عوام میں پھیلایا، ان کے کانوں تک وہ پہنچا، اپنی کتاب پڑھی نہیں، اپنا دین پڑھا نہیں، اور اگر اس کسی نے پڑھا ہے تو اس سے پوچھنا یا بیٹھ کے سن لینا گستاخی سمجھا۔